اور بڑے بڑے اہل علم بہکے گئے، اور پھر ایک باقاعدہ ناسبی اور خارجی فکر اس مسلک کے اندر پیدا ہو گئی، اور ایک باقاعدہ منظم گروہ کے ذریعے یزید کے حق میں، یزید کی حمایت میں کتابیں لکھی جاتی رہیں، استغفر اللہ، اس کو جنتی ثابت کیا جاتا رہا، اس کے نام کے ساتھ معاذ اللہ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا رہا، اور پتہ نہیں کیا کیا زمین و آسمان کے کلامیں ملائے گئے، اور آہستہ آہستہ یہ زہر اتنا سرایت کرتا گیا کہ ایک مسلک بالاتفاق اس فکر کو پروموٹ کرنے لگ گیا۔ مگر افسوس، سچ افسوس کہ گزشتہ سالوں سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فتنے کی زیادہ سے زیادہ 5-7 سال ہے کہ ایک باقاعدہ منظم سازش کے ذریعے کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا اہل سنت کے اندر، اور یہاں ہمارے اسٹیجوں پہ یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یزید کے بارے میں یہ کہنا چاہیے، اور ایک بہت بڑے عالم دین ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یزید کا قاتل حسین ہونے کی کوئی روایت میں نظر نہیں آتی، کوئی مجھے ثبوت نہیں ملا۔ جب بات یہاں تک پہنچی اور وہ فکر جو کسی اور مسلک کا اثاثہ تھی، وہ فکر اہل سنت کے اندر لاشعوری طور پر پروموٹ ہونے لگی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ آ گئے جو ہمارے ممبروں پہ دبے لفظوں میں یزید کی حمایت کرنے لگے، اس کے بارے میں نرم گوش اختیار کرنے لگے۔ تو پھر جب اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، گزشتہ 40 سالہ اہل سنت کی تاریخ گواہ ہے کہ اہل سنت کے اندر جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کے خلاف اگر قلم اٹھا تو ڈاکٹر طاہر القادری کا اٹھا ہے، اگر زبان کھلی ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری کی کھلی ہے۔ پچھلا 40 سالہ دور اہل سنت کا گواہ ہے کہ جب سے تحریک منہاج القرآن کو اللہ رب العزت نے تجدید دین کی ذمہ داری دی ہے، اہل سنت کے اندر کوئی بھی فتنہ اٹھا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری میدان میں نظر آتا ہے، اور پھر یہ بھی بات تاریخی طور پر ثابت ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ گزشتہ 40 سال میں جس فتنے نے بھی سر اٹھایا، جو فتنہ بھی اٹھا، ہر کوئی بولتا رہا، ہر کوئی باتیں کرتا رہا، تقریریں ہوتی رہی، کتابیں لکھی جاتی رہی، مناظرے ہوتے رہے، مگر 40 سالہ منہاج القرآن کی تاریخ گواہ ہے کہ جس فتنے کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری نے قلم اٹھایا ہے یا زبان کھولی ہے، پھر وہ فتنہ ہمیشہ سے مٹ گیا ہے، وہ ہمیشہ سے مٹ جاتا ہے۔ میں اگر بیان کروں، آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں، بحثیں ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، مگر جب ڈاکٹر طاہر القادری بولتا ہے اس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، پھر کوئی بولنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آج افسوس ہمارے ممبروں پہ ایک بدبخت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو خطا پہ کہتا ہے، ہمارے ممبروں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یزید استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ پہلے ٹھیک تھا، بعد میں خراب ہو گیا۔ اور کل میں سن رہا تھا، حضور میں کل سن رہا تھا، ایک ہمارے ممبر کا خطیب جو اپنے آپ کو چشتی بھی کہتا ہے کہ میرا تعلق چشتی سلسلے کے ساتھ ہے، اور بدبخت اپنے آپ کو چشتی کہلواتے ہوئے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ طریقت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سانح حرہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کی آوازیں ہمارے ممبروں سے اٹھنا شروع ہوئی، اور ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے کوئی امام حسین کے قتل کا آرڈر نہیں دیا تھا۔ ایک اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی جب امام حسین شہید ہوئے تو وہ حالت سجدہ میں شہید نہیں ہوئے تھے، ان کا معاذ اللہ وضو ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں جب ہمارے ممبروں سے آنا شروع ہو گئی تو میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک عظیم کام اٹھایا، اور وہ عظیم کام القول المتین کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور انہوں نے خود فرمایا کہ جب میں نے ٹی وی چینل سے اس عالم دین کا کلپ سنا کہ وہ انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ یزید کا کوئی قصور نہیں، اسی دن میں نے
ارادہ کیا کہ میں اس مسئلے پر کتاب لکھوں گا. میں پوری دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے نجی طور پر یہ سارے دوستوں کے ساتھ میں یہ بات کر چکا، میری اپنی ذاتی لائبریری میں اس وقت تک 50-60 کے قریب کتابیں موجود ہیں، یزید کے حق میں لکھی ہوئی، یزید کے خلاف لکھی ہوئی، یعنی اس موضوع پر کم از کم 50-60 کتابیں میں ذاتی طور پر پڑھ چکا ہوں، میری اپنی لائبریری میں موجود ہیں. مگر خدا کی قسم جو تحقیق اور جو دلائل کے انبار اس کتاب میں ڈاکٹر طاہر القادری نے لگائے ہیں، وہ صدیوں کا جو امت مسلمہ کا قرض تھا وہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ادا کر دیا. ایک مسئلہ ہم سنتے آ رہے تھے، آج تک سنتے رہے، اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے تک یہی سنتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر کف لسان فرمایا تھا، توقف فرمایا تھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی. مگر اس کتاب کے پڑھنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یزید کے کفر کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یزید کے کفر کے قائل ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے اور وہ بھی یزید کے کفر کے قائل ہے. روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے اس کتاب کے مطالعے کے بعد. اور ہر وہ سوال جو اس مسئلے پر آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ فلاں سوال کا جواب چاہیے، یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ کو ہر سوال کا جواب دیتی ہے. اور پھر آخر پر اس کا جو آخری باب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی نرم گوشہ ہو یزید کے بارے میں، اس شخص کے لیے یہ آخری باب جس کا عنوان ہے کہ یزید کے حواریوں کا اور یزید کے طرفداروں پہ کچھ سوالات، یہ سوالات ایسے ہیں کہ ہر وہ شخص جو سینے کے اندر دل رکھتا ہے اور دل کے اندر رتی کے برابر بھی ایمان رکھتا ہے، ایک بار یہ سوال پڑھ لے، اس کے ضمیر کو یہ کتاب جھنجھوڑ کے رکھ دے. اور یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کتاب کے آنے کے بعد اہل سنت میں دفن ہو جائے گا. اور یہ احسان ہے حضور شیخ الاسلام کا اس امت پر، احسان ہے اہل سنت پر کہ وہ خارجی اور نسبی فکر جو سنیت میں پروموٹ ہو رہی تھی، ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کا ایسا علاج کیا ہے کہ وہ فتنہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کے رہ جائے گا. آج کی اس تقریب میں، یہ چونکہ تقریب رونمائی ہے اس کتاب کی، تو ہم نے یہ بھی اہتمام کیا کہ دوستوں تک اس علم کو پہنچانے کے لیے اس کی کتاب کی قیمت جو پرنٹڈ قیمت ہے وہ 1500 روپیہ ہے، مگر آج کی اس تقریب کی وساطت سے ہم نے اس کو 50% ڈسکاؤنٹ پر یعنی 800 روپے میں یہ آپ کو ساتھ ملے گی. یہ آج کی تقریب کی وجہ سے ہم نے، تاکہ جتنے دوست آئیں اس کو لے کے جائیں. تو میرے جتنے بھی احباب مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کے قائد نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، اب اس تحفے کو امت مسلمہ کے ہر فرد تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے کارکنان یہ کتاب خرید کر جائیں، اپنے گھروں میں رکھیں، آپ کی اولاد کے ایمان کو بچائے گی. اپنے علاقے کے علماء کو تحفہ کے طور پر دیں، اہل علم کو تحفہ کے طور پر دیں، اور اس کتاب کو اپنے گھروں کی لائبریریوں کی زینت بنائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق لم یزل میرے قائد حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو راضی عمر عطا فرمائے. آخری شعر پر کہ شہر ظلمات میں یہ ایک دیا روشن ہے، شہر ظلمات میں یہ ایک دیا روشن ہے، اپنے فیضان سے تابع یہ اجالے رکھنا، تندگے باد مخالف نہ بجھانے پائے، میرے قائد میرے طاہر کو سنبھالے رکھنا، تندگے باد مخالف نہ بجھانے پائے، میرے قائد میرے طاہر کو سنبھالے رکھنا. وما علینا الا